اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ نے اپنے ملفوظات میں یہ بات نقل فرمائی، اورنگزیب ایک بادشاہ ہے، وہ بہت ہی زیادہ عقل مند ہے اور اس نے فتاوی عالمگیری 500 علماء کو اکٹھا کر کے لکھوائی، بہت زیادہ عقل مند۔ اپنے زمانے میں جب وہ برے کام تھے تب تھے، جب وہ تائب ہوا تو اللہ نے اس کے اوپر اپنی بڑی رحمت کی۔ ایک بار بہت زیادہ بارش تھی، فجر کی نماز کا ٹائم ہوا تو آپ کے جو پیر و مرشد تھے وہ مسجد میں گئے، یہ سوچ کر کہ شاید کہ مسجد میں ہو ہی نہ تو میں جا کے اذان پڑھ دوں گا فجر کی۔ تو جب وہ مسجد میں پہنچے تو یہ بادشاہ مسجد میں تھا۔ آپ کے پیر و مرشد حیران ہو گئے کہ یہ کیا، آپ مسجد میں ہو کوئی بھی نہیں آیا؟ تو بادشاہ نے کہا کہ اللہ نے مجھے دنیا کی حکومت عطا فرمائی ہے، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ نہ ہو آج کوئی بھی نہ مسجد میں ہے، بارش اتنی تیز ہے تو اللہ کے گھر میں اذان ہی نہ ہو، یہ مجھے گوارا نہیں۔ اس طرح اللہ کا خوف آپ کے دل میں 500 علماء کو اکٹھا کر کے فتاوی عالمگیری بھی لکھوا دیا۔ تو یہ بہت زیادہ عقل والا بادشاہ تھا، ہر جو بھی آپ کے پاس فیصلہ ہونے کے لیے مقدمہ لایا جاتا بڑی پیچیدگی کے ساتھ اس کو دیکھتے پھر فیصلہ سناتے۔ تو ایک بہروپیہ تھا جو روپ بدلتا تھا، آج کسی اور روپ میں، کل کسی اور روپ میں، تو عجیب سا گیٹ اپ بنا کر وہ آپ کی بارگاہ میں آتا اور کچھ مانگتا تو آپ اس کو 10 روپے دیتے، تو آپ فرماتے کہ یہ 5 تیرے آنے کا کرایہ اور 5 جانے کا، میں نے پہچان لیا تو کون ہے۔ تو اس نے کہا حضور اگر میں ایسا روپ بنا کر آؤں کہ آپ مجھے نہ پہچان پائیں تو پھر؟ تو بادشاہ کہتا ہے اگر میں تجھے نہ پہچان پاؤں تو ایسا انعام دوں گا کہ دوبارہ تجھے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اتنا مال دوں گا کہ تم مالدار ہو جائے گا، امیر ہو جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ کچھ دن گزرے، بادشاہ نے کہا مجھے ٹیچر کی ضرورت ہے، پڑھانے والے کی ضرورت ہے۔ اس نے مونچھیں بڑھائی، اپنا حال جو تھا، اپنا گیٹ اپ جو تھا اس کو چینج کیا تو وہ بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے جب اس کی بات سنی، اس کا انٹرویو ہو رہا ہے، تو بات سنتے بادشاہ نے کہا بس کر، میں تینوں پہچان لیا، یہ لو 10 روپے، 5 آنے کے 5 جانے کے۔ پھر تھوڑا ٹائم گزرا تو بادشاہ نے کہا مجھے سپاہیوں کی ضرورت ہے۔ اس نے پھر اپنا گیٹ اپ چینج کیا، روپ بدلا، روپ بدل کے تو پھر بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ تو جب بادشاہ نے اس کی ٹریننگ کی، اس سے پوچھا تو پھر بادشاہ نے کہا میں نے تجھے پہچان لیا، یہ لو 10 روپے، 5 آنے کے 5 جانے کے۔ بہت سارے وہ روپ بدل کر آتا رہا لیکن ہر روپ میں بادشاہ اسے پہچان لیتا۔ تو ایک بار بادشاہ جہاد کے لیے جانے لگا، اپنے سپاہیوں کو ساتھ لیا، سواریاں ساتھ لی، اپنی شہنشاہی سواری پہ تشریف فرما تھا۔ تو جا رہا ہے تو راستے میں دیکھا کہ ایک پہاڑ تھا، اس پہاڑ کی ایک کونے کے، اس پہاڑی کے کونے پر ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے جو اللہ اللہ کر رہا ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کچھ لوگ جا رہے ہیں، کچھ آ رہے ہیں۔ تو آپ کے ساتھ جو مشیر تھے، وزیر تھے، رعایا تھی، عرض کی حضور یہ کوئی فقیر بیٹھا ہوا ہے جو دعا کرتا ہے، لوگ اس کے پاس دعا کے لیے جا رہے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا چلیں ہم بھی جہاد کے لیے جا رہے ہیں، اس کے پاس جا کے دعا کروا لیتے ہیں۔ تو وہ بادشاہ جب اس کے پاس گیا تو دیکھا کہ بہت لمبی قطار ہے، ایک لائن لگی ہوئی ہے۔ بادشاہ نے کہا بتاؤ میں بھی بادشاہ ہوں، مجھ سے بات کرے۔ تو جو اس کے خلیفے تھے، جو اس کے مرید تھے، انہوں نے کہا جی ہمارے جو بابا جی ہیں وہ ایسے نہیں ملتے، جس نے بھی ملنا ہے وہ لائن میں لگے پھر ملے، ایسے نہیں ملاقات کرتے۔ بادشاہ لائن میں لگ گیا، پہلے تو اتنی اونچی آیا، پہاڑ کے اوپر چڑھ کر پھر لائن میں لگا، پسینہ آ گیا۔ جب باری آئی ملنے کی، مصافحہ کیا، ہاتھ کو چوما تو عرض کی حضور آپ اللہ کے نیک بندے ہو، اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے گا، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، آپ اللہ کے نیک بندے ہو، دعا کریں اللہ مجھے اس جہاد میں فتح عطا فرمائے۔ تو انہوں نے کہا اللہ آپ کو فتح دے تو پھر غرور نہ کرنا، یہ نصیحت کر رہے ہیں، اگر اللہ آپ کو فتح دے تو غرور نہ کرنا، کامیابی دے تو غرور نہ کرنا۔ وہ کوئی درویش بولتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ اللہ جس کو عروج دے اور عروج میں وہ عاجزی اور انکساری کرے
اللہ کو یہ ادا بڑی پسند ہے. اور اگر عروج میں غرور کرے تو بابا بلے شاہ سرکار اور پیر وارث شاہ سرکار آپ فرماندے نا یہ نہ کہیں میں پڑھیا وہ جبار کہار روڑ دیندہ ہے دودھ کڑیا. اور ایک درویش وہ کہتا ہے کہ کمینے جب عروج پاتے ہیں، ہوتا ہے نا جب کسی کو کوئی اونچا عہدہ مل جائے تو وہ غریبوں کو تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے، مارنا شروع کر دیتا ہے، اپنے پڑوس والوں کو وہ جینا ان کا محال بنا دیتا ہے. کہتے ہیں کمینے جب عروج پاتے ہیں اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. تو بادشاہ عرض کی حضور آپ کا حکم سر آنکھوں پہ. وہ فقیر کہتے ہیں اگر جیت جاؤ، اگر اس جنگ کو فتح کر لو، اگر مجاہد بن جاؤ، غازی بن کے واپس آؤ تو تکبر سے سر کو اونچا نہ کرنا، عاجزی انکساری کرنا. اور اگر ہار جاؤ، اس جہاد کو تم جیت نہ سکو، اس جنگ کو فتح نہ کر سکو، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. قرآن کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. تو یہ سنتے ہی جب وہ سیدھا نہیں پلٹا، یعنی کہ الٹے پاؤں کہ اللہ والے ہیں ان کو میں پیچھا نہ کروں، الٹے پاؤں جب واپس آیا نا تو اپنے وزیروں کو کہا، مشیروں کو کہ کچھ عنایت کرو، ان کو کچھ دو. انہوں نے کچھ اشرفیاں تھیں یا کچھ سونا پیسے تھے یا جو کچھ بھی تھا وہ ان کو دے دیا. تو جب وہ بادشاہ چلنے لگا تو وہ جو فقیر تھا جلدی سے اٹھا، کپڑے جھاڑے اور کہا بادشاہ تو نے کہا تھا جب مجھے دھوکہ دے دے، جب میں تجھے نہ پہچان پاؤں جو کہے گا وہ کروں گا. دیکھو آج تو مجھے نہیں پہچان پایا. میں ٹیچر بن کے آیا تو نے پہچان لیا، سپاہی کے روپ میں آیا تو نے پہچان لیا، میں ہر رنگ میں تیرے پاس آیا تو نے مجھے پہچان لیا. آج فقیر کے روپ میں آیا ہوں، تو نے مجھے پہچانا نہیں ہے. آج بتا تیرے ساتھ میں کیا کروں، مجھے کیا تو دے گا. تو وہ جو بادشاہ اورنگزیب مسکرایا اور مسکرا کے بولا یار واقعی آج میں تجھے نہیں پہچان پایا. آج تو نے عجیب یہ فنکاری دکھائی ہے کہ میں تجھے آج نہیں پہچان پایا. مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ جو تیرے دل میں ہے وہ مجھے دے دو. تو بادشاہ نے نا اپنا سر کے اوپر جو تاج پہنا ہوا تھا وہ اتارا اور مخاطب کر کے اس کو کہتا یہ جو اس کے اوپر ہیرے لگے ہوئے ہیں نا، موتی لگے ہوئے ہیں. اس وقت بادشاہ قیمتی جو موتی ہوتے تھے اس کو اپنے تاج کے اوپر لگواتے تھے. کہا یہ قیمتی موتی ہے، یہ تو رکھ لے، تاج رکھ لے، تیرے قدموں میں ہے، یہ لے، آج سے یہ تاج تیرا. اگر میں یہ جنگ جیت کر واپس آتا ہوں پھر تجھے اپنے دربار میں بلاؤں گا، پھر تجھے انعام سے نوازوں گا. تو نے مجھے دھوکہ دے دیا، میری تو نظر ہی بڑی بریک تھی، میں تو بڑی بریک بینی سے دیکھتا تھا، لیکن تو نے آج مجھے دھوکہ دے دیا. جب اتنی بات کہی اور وہ تاج اس فقیر کو دیا جو ایک ناٹک کر رہا تھا، فقیر کا جھوٹا دیندار ہونے کا ناٹک کر رہا تھا. جب بادشاہ وہاں سے پلٹا تو وہ رونا شروع ہو گیا. بادشاہ نے پوچھا اب کیا ہوا؟ جو تو چاہتا تھا وہ تجھے تو مل گیا. لوگ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں صرف دنیا حاصل کرنے کی خاطر، دنیا کا مال حاصل کرنے کی خاطر. ماں باپ کو چھوڑ رہے ہیں، نوجوان نسل بہن بھائیوں کو چھوڑ رہے ہیں. ہم اپنی اولاد کو صرف پیسے جمع کرنے والی مشین بنا رہے ہیں. ہم نے اپنی اولاد کے ذہن میں، دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ اگر پڑھو گے پھر ہی پیسے ملیں گے، پھر ہی گاڑی ملے گی، اچھی نوکری ملے گی، گھر اچھا ملے گا. ہم ان کو انسان نہیں بنا رہے، پیسے کمانے والی مشینیں بنا رہے ہیں. پھر اس کا نقصان کیا ہے؟ وہ ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، ان کو بہن بھائیوں کے رشتے کا نہیں پتہ. ان کو پتہ ہے پیسے ہوں گے تو سارے ہمارے ہیں، اگر پیسے نہیں تو کچھ بھی نہیں. رشتوں کی قدر نہیں ہے. جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ گھر سے باہر نکال دیتے ہیں. حالانکہ کچھ دیر قبل ہمارا یہ زمانہ، یہ آخری زمانہ ہے میرے خیال سے، کہ جب بوڑھا باپ گھر میں داخل ہوتا تو وہ ایک الارمی سسٹم ہوتا کہ وہ کھانسنے کی آواز نکالتا، تو اس کے یہ جو کھانسنے کی آواز تھی یہ ایک الارم تھا. جلدی سے گھر میں جو کوئی فالتو چیز پڑی ہے اس کو اٹھا لیا جاتا. بچے شرارتوں میں مشغول تھے وہ رک جاتے. گھر میں اگر کوئی ٹی وی وغیرہ چل رہا ہے وہ بند ہو جاتا، اور عورتیں جلدی سے دوپٹہ اپنے سر پہ لے لیتی کہ بزرگ آ رہے ہیں. احترام ہوتا. گھر میں ایک چارپائی صحن میں بچھا دی جاتی، اس کے اوپر تکیہ آ جاتا. لیکن آج بیچارہ کھانس کے پاگل ہو جائے، کسی کو پرواہ ہی نہیں. وہ گلاں نہیں رہی اور باتاں نہیں رہی. وہ جو محبت تھی، وہ جو چاشنی تھی، وہ جو اخلاق تھا، ایک دوسرے کا حیا اور ادب تھا،
وہ ختم ہو گیا ہے صرف اسی چیز کی وجہ سے کہ ہم نے اپنی اولاد کو پیسے کمانے کی طرف راغب رکھا ہے، صرف پیسے کماؤ، پیسہ اکٹھا کرو پھر عزت ملے گی۔ اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، وہ نوازتا ہے، وہ نوازتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی اور بہت سارے بزرگوں نے، حضرت علی پاک کا بھی یہ قول ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے یہ اپنی قدرت کے مطابق فیصلے فرمائے ہیں، اور بہت سارے عقل والے لوگ بے وقوف انسانوں کی نوکری کرتے دیکھے ہیں۔ عقل بہت زیادہ ہے لیکن جاہل انسانوں کے ماتحت کام کرتے ہوئے دیکھے ہیں۔ تو بادشاہ نے جب اس فقیر کو جب ناٹک کر رہا تھا تاج دیا تو وہ رونا شروع ہو گیا، کہا اب کیوں رو رہا ہے؟ یہی تو تیری خواہش تھی کہ بادشاہ مجھے کچھ دے، مجھے ضرورت نہ پڑے کسی اور سے مانگنے کی، میں نے تجھے تاج دے دیا ہے، ایک موتی کو اتارو، ایک ہیرے کو اتارو اور ساری زندگی کھاؤ، یہ ختم نہیں ہوگا۔ اس نے کہا بادشاہ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں نے ایک جھوٹ موٹ کا دیندار بن کے، ایک جھوٹا میں نے فقیر بن کے تیرے ساتھ سامنے آیا ہوں، تو مجھے نہیں پہچان سکا، اور ایک جھوٹا فقیر بن کے ناٹک کیا میں نے جھوٹا فقیر بننے کا، اور تو نے مجھے دنیا کا تاج عطا فرما دیا، میرے قدموں میں بادشاہ کا تاج آ گیا۔ اگر میں سچا دیندار بن جاؤں، اگر سچا میں اللہ کا طلبگار بن جاؤں، اگر سچا میں اللہ سے محبت کرنے والا بن جاؤں، تو پھر مجھے اللہ کیا کیا نہیں عطا فرمائے گا۔